بسم ربی عزیز دوستو، میری یہ ویڈیو بھی مرزا صاحب کی پیشگوئیوں کے متعلق ہی ہے۔ مرزا صاحب کی ایک بڑی مشہور پیشگوئی ہے محمدی بیگم کے سلسلے میں۔ مرزا صاحب ان کا نکاح نصرت جہاں بیگم سے ہوا اور اس کے بعد مرزا صاحب کی ایک اور شادی کرنے کی خواہش ہوئی اور انہوں نے اپنے ہی عزیز رشتہ داروں میں سے ایک چھوٹی عمر کی بچی کا رشتہ مانگا، اور رشتہ مانگنے کی وجہ اس طرح سے ہے کہ ان کے گھر کا کوئی خاندانی ایک جائیداد کا مسئلہ تھا۔ اسی ضمن میں محمدی کے والدین جو ہیں وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ معاملہ آپ کے ہمیں دخصت چاہیے، اگر آپ یہ کر دیں تو یہ ہماری جائیداد کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کتاب البریہ کے اندر آپ تمام تفصیل پڑھ سکتے ہیں، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ تو مرزا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کر دیتا ہوں۔ اگلے روز مرزا صاحب نے ان کو کہا کہ میں نے استخارہ کیا تھا تو مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تو ان سے ان کی چھوٹی لڑکی جو ہے اس کا رشتہ مانگ۔ اب مرزا صاحب شادی شدہ، 2 شادیاں ہو چکی، بچے اور ایک چھوٹی بچی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ شریف آدمی تھا۔ اب اس کی شرافت، جب میں نے کہا شریف آدمی تھا تو یہ مرزا صاحب کے میں بقول کہہ رہا ہوں۔ اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ احمدی آرٹ پر چلے جائیے، اس کے اردو سیکشن پہ جا کر اگر آپ کیٹیگریز کو کلک کریں گے تو سب سے نیچے کیٹیگریز کے نیچے آئے گا پرانی سائٹ کے مضامین۔ پرانی سائٹ کے مضامین کو ہٹ کیجئے تو سکرول کرتے ہوئے نیچے آئیں تو پیج نمبر 2 پہ چلے جائیں۔ دوسرے پیج پر جا کے نیچے جب آپ تھوڑا سا سکرول کریں گے تو وہاں آپ کو لکھے جو خط تجھے آپ کو ملے گا، اس پر مرزا صاحب کے وہ خطوط پڑھ لیجئے جو مرزا صاحب نے اس محمدی بیگم کے سلسلے میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان کے اندر تمام تفصیل ہے، ہر قسم کی ڈیٹیل آپ کو ان میں سے مل جائے گی۔ میں مختصراً یہاں پہ یہ بات کروں کہ مرزا صاحب نے ان سے محمدی بیگم کا رشتہ مانگ لیا۔ وہ شخص بیچارہ واپس چلا گیا، اس نے انکار کیا۔ انہوں نے اس کے بعد اس معاملے کو الہام مجھے یہ ہوا ہے اور اس کو مشتہر کر دیا۔ اب آپ یہاں پہ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، کیا شرفاء کا طریق یہی ہوتا ہے کہ اس طرح سے رشتہ مانگا جائے؟ چلیں، اگر مانگ بھی لیا اور دوسرے شخص کو جس کو حق حاصل ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، اگر وہ قبول نہ کرے تو کیا شرفاء کا یہی طریق ہوتا ہے کہ اس کو اچھالنا شروع کر دیں، اس کو لے کر مشتہر کرنا شروع کر دیں؟ مثال کہ اگر آج میں اپنی اس عمر میں یہ کہوں کہ مجھے مسرور صاحب اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں، یا کوئی اور ان کے کسی ان کے خاندان سے میں یہ کہوں اور وہ کسی بنا کے اوپر انکار کر دیں کہ نہیں جی آپ کی عمر زیادہ ہے یا نہیں ہمیں پسند نہیں ہے، کوئی وجہ بھی لگا کے، تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ میں یہاں مختلف چینلز اور نیٹ پر آ کر یہ اشتہار اور ان کو مشتہر کرتا پھروں کہ دیکھیں میں نے رشتہ مانگا، انہوں نے رشتہ نہیں دیا، ان کی لڑکی کے ساتھ یہ ہو جائے گا، ان کا خاندان تباہ ہو جائے گا؟ کیا یہ شرفاء کا طریق ہے؟ جبکہ مرزا صاحب ایک نبی ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں۔ نبی لوگ عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں، نہ کہ عزتوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، نہ کہ لوگوں کی عزتوں کو سر بازار اچھالتے ہیں۔ آپ اس پیشگوئی کی، مرزا صاحب کی پیشگوئی تو نہیں کہنا چاہیے، شدید خواہش جو تھی مرزا صاحب کے اندر اس لڑکی کے بارے میں، وہ آپ تفصیل پڑھیں تو آپ پر بالکل عیاں ہو جائے گی۔ آئینہ کمالات اسلام کے اندر مرزا صاحب اس کے بارے میں کہتے ہیں، مجھے عربی میں الہام ہوا، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے
کہ میں درمیان میں سے پڑھ دیتا ہوں. ان کے مطلب اگر یہ چیز نہیں مانتے، مطلب اگر انہوں نے سرکشی دکھائی، کوئی ایسا کام کیا، تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے میں ان کی عورتوں کو بیوائیں، ان کے بچوں کو یتیم، ان کے گھروں کو ویران کر دوں گا تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا پائیں، لیکن میں ان کو یکدم ہلاک نہیں کروں گا بلکہ آہستہ آہستہ، تاکہ وہ رجوع کریں اور توبہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور میری لعنت ان پر اور ان کے گھر کی چار دیواری پر اور ان کے بڑوں اور ان کے چھوٹوں پر اور ان کی عورتوں اور ان کے مردوں پر اور ان کے مہمانوں پر جو ان کے گھروں میں اتریں نازل ہونے والی ہے، اور وہ سب کے سب معلوم ہو گئے. اب یہ کس قسم کا خدا ہے کہ جو، اب معاذ اللہ وہ خدا تو نہیں ہے جس نے قرآن نازل کیا. قرآن میں تو وہ اختیار دے رہا ہے کہ تم زبردستی نہیں کر سکتے، یہ رشتہ ہی ایسا ہے جو بارضا و رغبت ہے اور ہم کفو ہے. اور یہاں پہ جو یہ مرزا صاحب کے یلاش ہیں، جو خدا جن کو یلاش، اگر آپ تذکرہ میں دیکھیں تو مرزا صاحب نے اپنے خدا کا نام یلاش بتایا ہوا ہے. یہ اس کا تصور وہ پاکستان کے ایک کوئی پنجابی فلموں کے جو بڑا مارتے ہلاکتیں کرتے، وہ تصور جو ہے وہ ابھر رہا ہے کہ میں عورتوں کو بیوہ کر دوں گا، بچوں کو یتیم کر دوں گا، ان کے گھروں کو ویران کر دوں گا. یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ اس کے صرف باپ کے انکار پہ اس کو اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ یہ میری بات ٹل نہیں سکتی اور یہ ہو کے رہے گا، اور یہ تقدیر مبرم ہے. تقدیر مبرم، مرزا صاحب خود اس لفظ مبرم کی جو تشریح کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ چیز جو بدلی نہ جا سکے، جو ٹل نہ سکے، یہ کسی صورت پہ بھی. لیکن بہرحال تعویلیں نکالنے والے پھر بھی نکالتے ہیں اور اس کو بدلتے بھی ہیں کہ جی دعا اور صدقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ تقدیر مبرم تھی کہ اس نے ہو کے رہنا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک تھا کہ اگر اس کا باپ کہیں اور بھی اس کی شادی کر دیتا ہے، نکاح کر دیتا ہے، تو مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے میرے خدا نے بتایا ہے کہ وہ بیوہ کر کے تیرے عقد میں اس کو لے آئے گا. حتیٰ کہ یہاں تک نہیں ہو سکا، بلکہ مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ نے میرا اس کے ساتھ نکاح آسمانوں میں پڑھا دیا ہوا ہے. اب آپ اندازہ کریں، اگر واقعتاً معاذ اللہ ایک لمحے کے لیے تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ نے نکاح پڑھایا ہو آسمانوں پہ، اللہ نے یہ ساری باتیں کی ہوں، تو کس طرح یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ تصور میں لا سکتے ہیں کہ اس عورت کا نکاح کہیں اور ہو جائے اور یہ مرزا صاحب کے عقد میں وہ عورت نہ آئے. اگر اللہ، آپ اندازہ تصور لائیں آپ اس خدا کا کہ وہ اس کو فکر پڑی ہوئی ہے صرف اسی کا کہ ان لوگوں پہ جن کو مرزا صاحب، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو بے دین کہہ رہے ہیں، ان کو اسلام سے برگشتہ کہہ رہے ہیں، ان کو رسول اللہ کو معاذ اللہ گالیاں دینے والے کہہ رہے ہیں. جب میں نے سائٹ کا جو آپ کو بتایا اپنی کا، اس میں جو لکھے جو خط تجھے دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں مرزا صاحب اسی محمدی کے والد کو شریف اور باعزت کہہ رہے ہیں، اور مرزا صاحب کے ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، سمدھی ہیں. ان کا بیٹے بڑے سلطان احمد ان کے گھر بیاہے ہوئے. اگر وہ ایسے لوگ، تو مرزا صاحب کی ان کے ساتھ رشتہ داریاں، مرزا صاحب کا ان کے ساتھ لینا، مرزا صاحب ان کے ساتھ جا کے اپنے والد محترم کی پینشن وصول کرتے ہیں، ان کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہ جس طرح سے وہ پیسے کو وہ امام دین جو ہے وہ برباد کرتا ہے، مرزا صاحب اس کے ساتھ شامل ہیں، اس کے ساتھ ہیں. محمدی بیگم ویلی پیش گوئی، احمدی حضرات آپ اس کو تفصیل سے پڑھیے. میں آپ کی توجہ ahmadi.org پہ جو لکھے جو خط تجھے اس کی طرف، مرزا صاحب کی وہ ساری حقیقت کھل کے آ گئی. یہاں پر
تھوڑے سے وقت میں وہ تمام حوالہ جات کے ساتھ بات کرنی ممکن نہیں ہوتی، یہ مشکل پیش آتی ہے، اور بغیر حوالے کے یا جلدی کرنے سے وہ بات نہیں بنتی۔ اصل جو بات ہے مختصراً وہ یہی ہے کہ اس تفصیل کو وہاں پڑھ لیجئے۔ اس پیش گوئی کے اندر جو اصل بات ہے وہ یہ کہ محمدی کے ساتھ ہر حال میں مرزا صاحب کی شادی ہونی تھی، یہ تقریر مبرم تھی، اس بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، یہ اللہ کے کلامات تھے بقول مرزا صاحب کے، اس نے نہیں بدلنا تھا، یہ ہونی تھی۔ لیکن کمال دیکھیے آپ، اس لڑکی کی شادی بھی ہوئی، وہ لڑکی زندہ بھی رہی، اس نے بچے بھی پیدا کیے، شادی کی پیش گوئی ہے، شادی نہیں ہوئی، آسمانوں پہ نکاح پڑھایا جا سکا ہے، وہ کہیں اور جائے بیوہ کر کے بھی لے کے آنی تھی، لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا، وہ ایک ہی جگہ اس کا نکاح ہوا، اس کی شادی ہوئی، اس کے بچے ہوئے، پھر وہ اس دنیا سے گئی۔ مرزا صاحب نے بددعائیں بھی دیں، الہام بھی اپنی طرف سے بنائے، سارا کچھ کیا۔ اس کے پیچھے اگر خدا ہوتا تو صورتحال جو تھی وہ بالکل مختلف ہونی تھی۔ اگر اس کے پیچھے خدا ہوتا صورتحال بالکل مختلف ہونی تھی۔ اب پیش گوئی ہے محمدی کے ساتھ شادی کی، اب یہ کس طرف لے کے آ رہے ہیں؟ جی محمدی کا خامد جو تھا وہ ڈر گیا تھا، اور جی محمدی نے کبھی مخالفت نہیں کی، وہ فلاں نے توبہ کر لی تھی، وہ محمدی کا بیٹا جو تھا وہ احمدی ہو گیا تھا۔ بات یہ ہے جی محمدی کا خامد احمدی ہو جائے، محمدی کی ساری اولاد احمدی ہو جائے، پیش گوئی صرف اتنی ہے کہ محمدی بھی احمدی ہو جائے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ کیا مرزا صاحب کی محمدی سے شادی ہوئی جو تقدیر مبرم تھی، جس کا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ پڑھایا ہوا تھا۔ تعویلیں کرنی، ادھر ادھر کی کرنی، یہ تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اصل پیش گوئی اس میں یہی ہے کہ اس محمدی بیگم کی مرزا صاحب سے شادی ہر حال میں ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے کہے ہوئے الفاظ تبدیل ہو جائے، اصل بات یہ ہے۔ لیکن چونکہ ان تمام باتوں کے پیچھے نہ خدا تھا نہ اللہ تھا، جس نے قرآن نازل کیا وہ نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی اور خدا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور یلاش ہے، مرزا صاحب کا اپنی ذہنی اختراع ہے، اور یہ مرزا صاحب کے جھوٹ کا، کذب کا، مفتری ہونے کا ایک واضح ثبوت ہے۔ محمدی نہیں ان کے نکاح میں آئی، اس کا خامد سلطان احمدی ہو جائے، اس کے بیٹے اسحاق احمدی ہو جائیں، جو مرضی ہو جائے، اس سے مرزا صاحب کی اس پیش گوئی نہیں پوری ہوتی کسی طور پہ نہیں، لیکن یہ آپ کو اسی طرح سے پوری کر کے دیں گے یہ پیش گوئی۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، وہ اس چیز پہ غور کریں گے، دیکھیں گے اس چیز کو کہ پیش گوئی کیا ہے اور اصل صورتحال کیا ہے۔ دوستو ہمارا سلسلہ جاری رہے گا، آپ کا بہت شکریہ۔